انصار کی پہلی بیعت۔ جب دوسرا سال آیا تو نبوت کا 12واں سال تھا۔ 12 اشخاص آپ سے ملنے کے لیے مکہ حاضر ہوئے۔ 5 تو انہی 6 میں سے تھے اور 7 ان کے سوا تھے جن کے نام حسب ذیل ہیں۔ یہ 12 حضرات آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رات کے وقت منا میں عقبہ کے قریب آپ کے ہاتھ پر یہ بیعت کی کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے اور نہ چوری اور زنا کریں گے اور نہ اولاد کو قتل کریں گے اور نہ کسی پر بہتان اور تہمت لگائیں گے۔ یہ انصار کی پہلی بیعت تھی جس کو بیعت عقبہ اولا کہتے ہیں۔ جب یہ لوگ بیعت کر کے مدینہ منورہ واپس ہونے لگے تو عبداللہ بن ام مکتوم اور مصعب بن عمیر کو تعلیم قرآن اور احکام اسلام کی سکھانے کے لیے ان کے ہمراہ کیا اور مدینہ پہنچ کر اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر قیام کیا۔ مصعب بن عمیر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے اور مسلمانان مدینہ کو نماز پڑھاتے، یہی امام تھے۔ ایک دن مصعب بن عمیر لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے، لوگ بہت جمع تھے۔ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خبر ہوئی تو تلوار لے کر پہنچے اور کہا، آپ یہاں کس لیے آئے ہیں؟ ہمارے بچوں اور عورتوں کو کیوں بہکاتے ہیں؟ بہتر ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا یہ ممکن ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے تشریف رکھیں، جو میں کہوں وہ سنیں، اگر پسند آئے تو قبول کریں اور اگر نہ پسند آئے تو کنارہ کشی کریں۔ اسید بن حضیر یہ کہہ کر، بے شک تم نے یہ بات انصاف کی کہی، بیٹھ گئے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے محاسن بیان کیے اور قرآن کی تلاوت فرمائی۔ اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن کر کہنے لگے، اور کیا ہی بہتر کلام ہے، اور پوچھا کہ اس دین میں داخل ہونے کا کیا طریقہ ہے؟ مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اول اپنے جسم اور کپڑوں کو پاک کرو، غسل کرو، پھر کلمہ شہادت پڑھو اور نماز ادا کرو۔ اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت اٹھے، کپڑے پاک کیے، غسل اور کلمہ شہادت پڑھ کر 2 رکعت نماز پڑھی اور کہا کہ ایک اور شخص ہیں، یعنی سعد بن معاذ، اگر وہ مسلمان ہو گئے تو پھر اوس کی قوم سے کوئی شخص بغیر مسلمان ہوئے نہ رہے گا۔ میں ابھی جا کر ان کو تمہارے پاس بھیجتا ہوں۔ سعد بن معاذ نے اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتے ہوئے دیکھا، یہ کہا کہ یہ اسید نہیں معلوم ہوتے جو یہاں سے گئے تھے۔ سعد بن معاذ کو غصہ آ گیا۔ جب قریب پہنچے تو سعد نے اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا، تو نے کیا کیا؟ اسید نے کہا، میں نے ان کی بات میں حرج نہیں پایا۔ سعد بن معاذ کو غصہ آ گیا اور تلوار لے کر خود پہنچے اور اسد بن زرارہ سے مخاطب ہو کر کہا، اگر تم میری قرابت میں نہ ہوتی، تم میرے خالہ زاد بھائی نہ ہوتے تو ابھی تلوار سے کام تمام کر دیتا۔ قوم کو بہکانے کے لیے تم ہی ان کو یہاں لے کر آئے ہو۔ مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے سعد، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ تم کچھ دیر بیٹھ کر میری بات سنو؟ اگر پسند آئے تو قبول کرو ورنہ پھر جو چاہے کرنا۔ سعد یہ کہہ کر کہ تم نے انصاف کی بات کہی ہے، بیٹھ گئے۔ مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام پیش کیا اور قرآن پاک کی تلاوت فرمائی۔ سنتے ہی سعد کا رنگ ہی بدل گیا اور پوچھا، اس دین میں داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اول کپڑے پاک کرو، غسل کرو، پھر کلمہ شہادت پڑھو اور 2 رکعت نماز ادا کرو۔ سعد اسی وقت اٹھے اور غسل کیا، کلمہ شہادت پڑھا اور 1 2 گانا ادا کیا اور یہاں سے اٹھ کر سیدھے اپنی قوم کی مجلس میں پہنچے۔ قوم کے لوگوں نے سعد کو آتے دیکھ کر دور ہی سے پہچان لیا کہ رنگ دوسرا ہے۔ مجلس میں پہنچتے ہی سعد نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم مجھ کو کیسا سمجھتے ہو؟ سب نے متفق ہو کر یہ کہا کہ تم ہمارے سردار اور با اعتبار رائے اور مشورے کے سب سے افضل اور بہتر ہو۔ سعد نے کہا، خدا کی قسم، میں تم سے اس وقت تک کلام نہ کروں گا جب تک تم سب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لے آؤ۔ شام نہ گزری کہ قبیلہ بنی عبد الاشہل میں کوئی مرد اور عورت ایسا نہ رہا جو مسلمان نہ ہو گیا ہو۔ اس قبیلے میں سے
صرف ایک شخص عمرو بن ثابت جس کا لقب اسیرم تھا اسلام لانے سے رہ گیا۔ جنگ احد کے دن اسلام لائے اور اسلام لاتے ہی جہاد کے لیے معرکہ قتال میں پہنچ گئے اور شہید ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے جنتی ہونے کی بشارت دی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور معمہ فرمایا کرتے تھے، بتلاؤ وہ کون شخص ہے جس نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی اور جنت میں پہنچ گیا؟ جب لوگ جواب نہ دیتے تو آپ خود فرماتے کہ وہ قبیلہ بنی عبد الاشل میں اسیرم ہے۔ جزاک اللہ۔